اچھا دیکھیں، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. کتنی روشنی ہوئی. کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا. اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی، مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات. بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو. کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے. وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے. قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے،
उम्र के अंदर भी इख्तिलाफ है कि नहीं जनाब, कुछ लोग कहते हैं ये है तो दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, बहुत सारी जनाब लॉजिकली बातें हैं, कौमों के कल्चर हैं, इख्तिलाफ है लोगों में, कहते नहीं, वो कहते ये ठीक है, वो कहते नहीं ठीक नहीं है। मगर मैं जिस थ्योरी है, जिस हकीकत की बात कर रहा हूं ना, दुनिया का हर मजहब उसको मानता है, दुनिया का हर रहने वाला शख्स जिसके अंदर अकल है वो इसको एक्सेप्ट करता है। ये वो रियलिटी है जिससे कोई भी इनकार नहीं करता। वो ऐसी कौन सी रियलिटी, वाकई चंदी चीजें हैं दुनिया में, शायद गिनती की चीजें होंगी जिससे पूरी दुनिया के लोग मुत्तफिक हों कि हाँ ये दुरुस्त है, ये कंफर्म है, ये होना है। मैं उन्हीं में से एक थ्योरी की बात कर रहा हूं, उन्हीं में से एक हकीकत की बात करने जा रहा हूं। मगर ऐसी मुसल्लम, ऐसी कंफर्म हकीकत होते हुए भी उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके बारे में तैयारी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। ऐसी कौन सी थ्योरी है, ऐसी कौन सी हकीकत है, बताता हूं आपको। लेकिन पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उस वाकये के जरिए हम उस टॉपिक तक भी पहुंच जाएंगे और मजीद रियलाइजेशन आसान हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू नूह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में एक बूढ़े मियाँ को देखा। वो मस्जिद की सफाई करते थे और दिन रात मस्जिद में ही रहते थे। लोगों ने बताया कि ये बूढ़े मियाँ जो हैं, ये मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की औलाद में से साहिब औलाद हैं। अल्लाह पाक ने माल भी बड़ा अता किया, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर बस मस्जिद के होकर रह गए। सुबह और शाम मस्जिद में पड़े रहते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, बस इबादत करते रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू नूह रहमतुल्लाह तआला कहते हैं, मैंने जब लोगों की ये बातें सुनी तो मैंने कहा कुछ तो है स्पेशल, जिसके बाद इतना माल हो, इतनी बड़ी फैमिली हो, ये मस्जिद से ज्यादा टाइम क्यों गुजारते हैं। तो मैं वॉच करने लगा, उनको फॉलो करने लगा कि कुछ राज की बात, सीखने की बात पता चलेगी। तो कहते रात का जब पिछला पहर हुआ, लास्ट आखिरी पहर, तहज्जुद के वक्त आया, मैंने देखा कि ये मस्जिद से निकले और जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे हैं। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है और यकीन करें कमाल का कब्रिस्तान है। आप यकीन करें, मतलब जिन्होंने देखा है वो मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी अता। ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है जिसको देखकर डर नहीं लगता, मरने का जी चाहता है। हाँ, दुनिया के किसी कब्रिस्तान में जाओ ना, डर लगता है कि यार ऐसी कब्रें टूटी फूटी। वल्लाह जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान देखो तो बंदे को जी चाहता है या अल्लाह इधर ही मौत दे दे, यहीं दफन फरमा दे। हाँ, मैं कभी मौका मिला चले इशारतन बात कर देता हूँ, वरना ये मेरा मौजू नहीं है। वरना मेरी एक बार जन्नतुल बकी के गोरकन से मुलाकात हुई, ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई उन्होंने, मैं कितनी देर तक तो रोता ही रहा। और मैं दो बातें बता देता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो उस पर तफसील से बात करेंगे। कि वो मुझे मिले और बड़ी बड़ी अच्छी मोहब्बत वाली मुलाकात हुई। तो मैंने कहा यार कुछ तो बताओ जन्नतुल बकी के बारे में, ऐसा क्या है, हम तो सुनते हैं आप तो कब्र खोदते हैं, आप तो जन्नतुल बकी में होते हैं। कहते हैं अब्दुल हबीब भाई पहले बताएं आपको मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। मैंने कहा खुशबू तो बड़ी आ रही है, कौन सा इत्र लगाया। कहते वल्लाह मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, ये बकी की खुशबू है, जन्नतुल बकी की मट्टी की खुशबू है। अच्छा, वो कहते हैं दुनिया का कोई भी कब्रिस्तान उठा लें, फिर मैंने भी गौर किया, वहां आपको कीड़े बकोड़े बहुत सारे जानवर मिलते हैं ना, मुर्दे दफन हो रहे हैं, और जाहिर कब्रिस्तान में तो सफाई नहीं होती ना, तो आपको कीड़े बोले जन्नतुल बकी में एक कीड़ा नहीं है। यानी मैं आपको रूहानियत वाली बातें नहीं बता रहा, रूहानियत तो अंदर क्या क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने, उसकी कैसी करम नवाजियां। मैं तो जो नजर से आने वाली चीजें बता रहा हूँ। कहता हम जब कब्र खोदते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, कई बार ऐसा हुआ कि कब्र खोदते खोदते ऐसी ठंडी हवा आती है कि मैं कब्र के अंदर लेट कर खुद ही सो जाता। कभी गोरकन को कब्र में सोते देखा है, कहता है ऐसी ठंडी हवा होती है, मैं सुकून इतना होता है, मैं काम करते करते उधर ही लेट जाता हूँ कब्र के अंदर, नींद भी आ जाती है। मैंने तो उसके हाथ चूमे और कहा आप ही दुआ कर दें कि हमें जन्नतुल बकी नसीब हो जाए। कमाल का कब्रिस्तान, और क्यों है पता है कमाल का, एक तो इस कब्रिस्तान में कमो बेश 10,000 सहाबा इकराम मदफून हैं। हर सहाबी ये नबी जन्नती की कब्र कैसी होती है पता है, जन्नत का बाग होती है, हदीस पाक है ना, या तो जन्नत का बाग होती है कब्र या दोजक का घड़ा। तो सारे सहाबा की कब्र तो हो गई जन्नत का बाग। जिस कब्रिस्तान में 10,000 जन्नत के बाग हों, अब आप सोचो ना उस कब्रिस्तान में जो गया, हाय हाय, ऐसे नहीं कहते आला हजरत, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद,
सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ अच्छा, फिर मदीने में मरने के हवाले से, हाँ ये सिर्फ जन्नतुल बकी की तो बरकत है ही है। सुनो मेरे आका का क्या वादा है, नबी पाक ने इनकरेज किया। हदीस पाक का मजमून है कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। हाँ, मदीने में मरने की तमन्ना ये हमारे ईमान का तकाजा है, इश्क रसूल का तकाजा है। और इस हदीस की शरह में पता है उलमा ने क्या लिखा है, अगर कोई इस हदीस पर अमल करना चाहता है ना तो वो अपना बुढ़ापा मदीने में गुजारे और फिर बगैर किसी जरूरत मदीना पाक से बाहर ना निकले। मुझे एक मैसेज आया मदीना मुनव्वरा से, देखिए मौजू मुझे नहीं पता था ये छिड़ जाएगा, हमारे लाहौर के इस्लामी भाइयों मदीने पाक में, और उन्होंने कहा आज मुझे किसी ने बताया कि एक खातून है जो पाकिस्तान से गई है वहां पर, 32 साल हो गए हैं वो मदीने से बाहर नहीं निकल रही हैं। कहती हैं बाहर नहीं निकलूंगी, कहीं बाहर मौत ना आ जाए, मुझे मदीने में मरना है। और मैं ऐसे कई मदीने में रहने वालों को जानता हूं जो नहीं जाते, मक्के भी नहीं जाते, एक बार हज कर लिया उन्होंने, कहते फर्ज अदा हो गया है, अब मदीना नहीं छोड़ना है। आका ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। नसीब वालों को मिलता, मरना तो है ही, अल्लाह करे मदीने की मौत मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन के सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए, ये दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए। कुछ मौत वो होती हैं, मैं अभी पिछले दिनों हमारे एक साथी थे, उनकी वालिदा की या वालिद का इंतकाल हुआ मदीने शरीफ में और जन्नतुल बकी में मदफन हुआ। मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही आपसे ताज़ियत करूं या मुबारकबाद पेश करूं। यानी ऐसी भी मौतें हैं जिस पर अफसोस ही नहीं होता कि मतलब ये तो अरमान था ना, ये तो जिंदगी भर मांगा है, या अल्लाह ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली, सुभान अल्लाह मौत मिल जाए, और क्या चाहिए। मरना तो हम सब ने हैं, मगर ये मौत ऐसी होती है जिसकी तमन्ना होती है। तो बहरहाल वो जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की औलाद से जो थे वो जन्नतुल बकी में गए, रात का आखिरी पहर था, किबला रुख होकर नमाज पढ़ने लगे, सारी रात नमाज पढ़ते रहे। फजर का वक्त शुरू हुआ तो उन्होंने एक दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अरसलता इलैया वलम तअज़न ली फ़इन कुन्त क़द रज़ीतनी फ़अज़न ली व इल्लम तग़दिनी फ़वफ़्फ़क़नी लिमा युर्दीका। तर्जमा क्या है, ए अल्लाह पाक तूने मेरी तरफ अपना कासिद भेजा मगर ये ना बताया कि तू मुझसे राजी है कि नहीं। ए मालिक करीम अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे बता दे, अगर राजी नहीं है तो अपनी रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा वो ये बूढ़े मियाँ दुआ मांग रहे थे, इतने में एक बकरी या उस जैसा कोई जानवर आया, बूढ़े मियाँ ने उस पर उसकी जानवर की पीठ पर हाथ फेरा और उसका दूध भी पिया, उसे बरकत की दुआ दी और वापस मस्जिद नबवी शरीफ में आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू नूह कहते हैं मैं 3 रातों तक देखता रहा, रोज यही करते थे, तहज्जुद के वक्त चले जाते जन्नतुल बकी में, वहां नमाजें पढ़ते, दुआएं करते, फिर वापस आते। 3 दिन बाद मैंने हजरत को रोक लिया, मैंने कहा हजरत मैं 3 दिन से आपको चेक कर रहा हूँ, आप दुआ करते हैं, दुआ में कहते हैं या अल्लाह तूने अपना कासिद मेरे पास भेजा है। अल्लाह ने कौन सा कासिद भेजा है? कासिद कहते हैं मैसेंजर, पैगाम लाने वाला। अल्लाह ने आपके पास कौन सा पैगाम भेजा है? बूढ़े मियाँ ने कहा एक दिन मैं आईना देख रहा था, मैंने अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल देखा, बस मैंने जान लिया कि अल्लाह की तरफ से मौत का कासिद मेरे पास आ गया। बस अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की शान थी कि मौत को कैसे याद करते थे। और ये रिवायतों में आता है, ये सफेद बाल होना है ना, काले बालों के बाद सफेद बाल का हो जाना, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाना, कमर का थोड़ा सा झुक जाना, आजा का कमजोर हो जाना, ताकत का कम हो जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से रिमाइंडर्स हैं, ये कासिद हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जाने का वक्त आने वाला है। मगर क्या हम लोग इस बात का एहसास करते हैं? जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि एक हकीकत जिसको तमाम मज़ाहिब, तमाम नेशनलिटीज, तमाम लोग मानते हैं, जो होनी है, वो एक ऐसी मुत्तफ़िका हकीकत है, रियलिटी है कि मौत आकर रहेगी। दुनिया का कोई मजहब ये नहीं कहता कि हम मरेंगे नहीं, कोई साइंसदान नहीं कहता हम नहीं मरेंगे, सब मानते हैं कि देयर इज अ डे, एक वक्त आना है, हम सब ने जाना है, मगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, अभी आज अचानक हमारा प्लान बन जाए कि यार इस्लामाबाद जाना है, सिर्फ सोचा है यार इस्लामाबाद किसी काम से जाना है,
کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں. یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا, کون سی ٹرین میں جاؤں, جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے, ہوٹل کون سا رکھوں, یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے, ڈسکشن شروع. ترکی جانا ہے, ترکی کے لیے بات شروع. یورپ جانا ہے, یورپ کے لیے بات شروع. جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے, ٹکٹ بک نہیں کی ہے. سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتا ہے مرنا ہے, بات کیوں نہیں کرتے, ڈسکس کیوں نہیں کرتے. یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا, نزا کی سختی کیسی ہوگی, قبر میں اکیلا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی, دوزخ کا گھڑا ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے. Nobody want to talk about it. ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے, یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے, مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے. آپ سمجھے میری بات کو, یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ, اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر, تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں. دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں. چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کیا آپ موت سے بچ جاؤ گے, نہیں بچ سکو گے. سب نے مرنا ہے, تو پھر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ تیاری کی جائے. اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا, یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے. گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے. یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں. داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورے ہی بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں, لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ, میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے منائیں ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل میں ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے, یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے, غسل, میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائیں نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے ہی رو رہے ہوتے تھے, منہ چھپا کر, رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے, کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں, کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں, کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت, کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے, مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا, ہمیں کئیوں کو سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا, اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے, اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یار آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے, بخار ہو گیا گھر کے اندر ہے, قید ہو جاتا ہے, خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے, یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں, رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے.
حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گر گڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ یہ بیماری میں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت۔ اچھا سب کو بتانا ہے، کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا، لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی؟ بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے۔ یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی۔ جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا، کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ شکایت کمپلین، ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا۔ کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو۔ اور بیماری سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے۔ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا۔ اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا، جان نکل جاتی ہے۔ اب مسکرانے لگی، کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی، مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ تھے۔ اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اچھا جناب وہ کیا ہوا، بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا تو موبائل ہاتھ سے گر گیا تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں پرابلم، سب کو بتائیں گے۔ 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا، پورے محلے کو بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں، ثواب بھی چلا گیا۔ صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر صبر کریں تو نا، ہم نے تو سب کو بتانا ہے۔ اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے۔ یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا، کبھی آ کے بتایا کہ 50,000 روپے کمائے؟ نہیں، وہ کیوں بتاؤں بھائی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے، ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ بتائیں کسی کو نقصان۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، میں جانوں میرا رب جانے نا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے،
ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو, اور خاص طور پہ بیماری, اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا. دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا, پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے, ہم اس کو میسج کو کر لیتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے, آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے, طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے, کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا, ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے, بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی. ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے. اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے, اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر, ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے. عاجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نے ہی کیا ہے, بولنے کی طاقت دی تو نے ہی دی. ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا, بولنے کو جی نہیں چاہتا, جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پیغام ہے, عبرت تو لو, یہ میری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے انسان کا, اور دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا, ایسی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں, مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہونا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ نصیحت لینے والا ہونا. منافق کیا کرتا ہے, نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو, اس کی مثال اونٹ کی ہے, مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا, نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا. لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا. منافق کی یہ نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے, اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ صبر جانا ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا. آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے, اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے, اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچھی سوچ لاتا ہے نا, توبہ کرتا ہے. اب منافق کیا کرتا ہے, فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں, رات کو گیا تھا دعوت میں, وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا, میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا. وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری, اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا, فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل, فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں, بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا. وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, اسباب پر توجہ کرتا ہے, خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے. فرمایا منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا, اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا. تو اے میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے, میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا. شیطان ہے نا, ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے, کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے, اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب, اس کو ریئلائز کب کریں گے, اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے. ہم سب نے مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے کون آیا, میرے دادا ہے, آپ کے بھی دادا ہے نا, پھر آپ کے والد صاحب آئے, پھر ہم آئے, پھر ہمارے بچے آئے, پھر ان کے بچے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, ایک سیکوینس ہے. مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے, باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے نا, آپ نے بھی دیکھا ہے نا. قبرستان جایا کرو نا, آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی, اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی, 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو, یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ فرماتا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا, تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال. فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو, ان قریب اس پر پہنچ جاؤ گے. یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا, تو 30 سال 40 سال 50 ہم سفر کر رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں.
ایکچولی یہ ٹریول ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. کہ تمہارا سفر جاری ہے, تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے, میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے. جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا. کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو, مہینے سالوں کو, اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے, بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. رات ہے نا, تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی, دن کے بعد رات ہو جائے گی. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا, ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں, تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو. گزرتے جا رہے ہیں دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ. کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی, زندگی کا ایک اور دن چلا گیا, میں قبر کے اور قریب ہو گیا. ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے.